کیسا ہوگا اللہ کا دیدار؟ جنت کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ صہیب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنت والے جنت میں جائیں گے، انٹری ہو گئی، ابھی جنت میں گئے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تریدون شیئا ازیدکم، کچھ چاہیے کیا اور زیادہ؟ اللہ پوچھ رہا ہے اور زیادہ کچھ چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بندوں سے پوچھے گا، کیسا اچھا لگے گا؟ آپ سوچیے، اللہ پوچھ رہا اور کچھ چاہیے کیا؟ اور کچھ چاہیے؟ تریدون شیئا ازیدکم، کچھ ارادہ ہے، کچھ چاہیے تم کو جو اور زیادہ دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا، وہ کہیں اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، اور کیا چاہیے؟ ہمارے چہروں کو کیا تو نے روشن نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہم کو جنت میں نہیں ڈال دیا؟ وتنجنا من النار، کیا تو نے جہنم سے ہم کو بچا نہیں؟ اللہ اور کیا چاہیے ہم کو؟ چہرے روشن کر دیے، جنت میں ڈال دیا، جہنم سے بچایا، اور کیا چاہیے؟ اور کچھ نہیں چاہیے۔ فقال فیکشف الحجاب، جب وہ کہیں گے اور کیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹا دے گا۔ فیکشف الحجاب فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل، جنت میں بہت کچھ ان کو دیا گیا ہوگا، اب تک جتنا بھی ان کو دیا گیا تھا کوئی بھی چیز ان کو اتنی پیاری نہیں ہوگی جتنا اللہ کا دیدار ان کو پیارا ہوگا۔ اللہ کا دیدار اتنا زیادہ اپنی طرف ان کو کھینچے گا، اتنا زیادہ ان کو محبوب ہوگا، اتنا اچھا لگے گا ان کو کہ کوئی دوسری جنت کی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو ان کو اپنے قریب کرے، اپنی طرف متوجہ کرے۔ ثم تلا هذه الآية للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی۔ تو بھلائی کیا ہے؟ جنت، اور زیادہ ہے، وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ دیدار یہ بہت قیمتی چیز ہوگا اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کے ہوگا۔ کیسا دیکھیں گے؟ دل سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو آنکھ سے دیکھو گے۔ دیکھیے جب اتنا آنکھ سے بول رہے، اپنے بارے میں بولتے تھے نا، آپ نے کہا تم اپنے رب کو دیکھو گے عیانا، اپنی آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ آدمی سوچے گا کہ اللہ کا دیدار کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، یا اتنے لوگ جنت میں قیامت تک کے پیدا ہونے والے، اور یہاں چاند دیکھنے کے لیے اگر جمع ہو گئے یا کسی چیز کے بھیڑ میں کچھ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو کیا ہوگا؟ تو کیا آپس میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی تکلیف ہوگی؟ یا ایک دوسرے کو دھکا تو نہیں ہوگا، میں دیکھتا ہوں ذرا بازو ہٹ، میں دیکھتا ہوں کوئی پہلوان آ کے ہٹا دیا کوئی دبلے پتلے کو، ایسا ہوگا کیا؟ ایسا کچھ ہوگا؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان اناسا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامہ، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں۔ دیکھیے سمپل جواب یہ ہے، دیکھا دیکھیں گے، ہاں۔ تو یہاں تو آپ نے کہا، وہاں نہیں کہا تھا۔ قال نعم، اور ڈیٹیل بھی بتائی، هل تضارون فی رؤیت الشمس بالظہیرہ ضوء لیس فیہا سحاب، کیا تم کو دوپہر کے وقت میں سورج دیکھنے میں جب کہ آسمان میں کوئی بادل نہ ہو کوئی تکلیف ہوتی؟ یعنی کچھ دکھ رہا نہیں، ذرا ہٹو بازو کو، ذرا بادل ہٹاؤ، ہوتا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے جب کہ سورج عروج پر ہے، ڈوب رہا تو بھی نہیں ایسا کر کے دیکھیں گے بلڈنگ پہ جا کے ٹیرس پہ، ڈوبا کے نہیں بابا بولو جلدی، تو سورج دکھائی نہیں۔ آسمان میں دوپہر کے وقت میں جب بادل نہ ہوں، کہیں ڈھونڈنا پڑتا، ذرا لا رے میرا چشمہ لا، سورج کا ہے دیکھنا پڑ رہا، کسی کو کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے؟ نہیں۔ آپ نے مثال سے کہا، قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا
وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، کیا تم کو 14ویں کا چاند لیلۃ البدر میں قمر دیکھنے میں کوئی تم کو تکلیف ہوتی ہے جب کہ آسمان میں کچھ بادل نہ ہو، کچھ دیکھنے میں کچھ مسئلہ پیش آتا ہے؟ جواب دوسرا بھی کیا ملا؟ نو، نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تضارون فی رؤیت اللہ عز وجل یوم القیامت الا کما تضارون فی رؤیت احدہما، جیسا تم کو ان دونوں کے سلسلے میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن تم کو دیکھنے میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے ہٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کب سے دیکھ رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ ہٹا کے تضارون، ایک دوسرے کو دھکا دے کے میں دیکھتا، ذرا رک، ذرا بہت دیر سے دیکھ رہا تو میں مجھ کو دیکھنے دے، میں بھی تو جنتی ہوں، ایسا ہوگا کیا؟ اور میں تو بہت تہجد پڑھنے والا، ہٹ بازو کو گناہ کر کے توبہ کر کے آیا یہاں سے کہیں کا، ایسا ہوگا نہیں۔ سب کے سب دیکھیں گے، اور کسی کو دیکھنے میں کسی کو ہٹانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور کسی کو دیکھنے میں تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ وہ نعمت ہے، تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نعمت ہے، وہ جزا ہے، جزا تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک باری نہیں، ہر جمعہ کو، ہر جمعہ کو بولے ایک بار دیکھے اب چلو بس ہو گیا، ابھی ایسا نہیں، یہ نعمت ختم نہیں ہوگی، یہ نعمت کیسی ہوگی؟ ہر جمعہ کو ہوگی۔ اور للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو حسنہ کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ تو جمعہ کا نام جنت میں کیا ہے؟ یوم المزید، زیادہ کا دن، زیادہ کا دن۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرضت الجمعۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا۔ جاء جبریل فی کفۃ کالمرآۃ البیضاء، جبریل آئے اور ایک کف میں ایک بالکل آئینے کی طرح ایک دم سفید کچھ لے کر آئے۔ فی وسطها کالنقطۃ السوداء، اس کے بیچوں بیچ ایک کالا نقطہ تھا، سفید ایک دم آئینے کی طرح کچھ، اور اس میں کیا ہے؟ ایک کالا نقطہ۔ فقال ما هذه یا جبریل، آپ نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ قال هذه الجمعہ، جبریل نے کیا کہا؟ یہ جمعہ ہے۔ یعرضها علیک ربک لتکون لک عیدا، آپ کے رب نے یہ آپ کے لیے پیش کیا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے۔ تو جو معلوم پڑا کہ جمعہ بھی کیا ہے؟ عید ہے۔ اب شروع مت ہو جانا جمعہ مبارک، یہ نیا نکلا ہے کیا ہے؟ پبلک اپنی ایسی ڈینجر ہے، کرنے کے کام نہیں کرتی، نہیں کرنے کے کام ڈبل کرتی ہے۔ جمعہ مبارک، انٹرنیٹ پہ آپ کو کہاں سے آیا جمعہ مبارک؟ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر کھڑے ہو کے بولتے تھے جمعہ مبارک؟ یا گھر میں بولتے تھے، یا بازار میں بولتے تھے، صحابہ بولتے تھے؟ یہ بدعت ہے۔ جمعہ مبارک کیا ہے؟ بدعت۔ تو عید آپ نے بتایا اور آپ نے عید کے دن عید مبارک نہیں بولے، عجیب۔ یہ آیا جمعہ ٹھیک سے تو پڑھتا نہیں، اور جمعہ کے بعد فلموں کو جاتا اور بولے جمعہ مبارک۔ یہ بہت جلدی کرنے لگ جاتے لوگ، کرنے کے کام نہیں کرتے ہیں۔ فلانی دعا معلوم ہے اس کو، بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد ہے نہیں، لیکن جمعہ مبارک یاد ہے اس کو، خدا حافظ یاد ہے اس کو۔ تو یعرضها علیک ربک لتکون لک عیدا ولقومک من بعدک، اور آپ کی قوم کے لیے بھی آپ کے بعد کیا ہو جائے؟ جمعہ عید ہو۔ بار بار یہ خوشی کا دن آئے جس میں لوگ اچھے کپڑے پہن کے عبادت وغیرہ کریں، سب کچھ ہو، یہ جو عید ہوتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور اس دن میں آپ کے لیے بہت خیر ہے۔ تَكُونُ أَنْتَ الْأَوَّلُ، آپ پہلے ہو جائیں، وَيَكُونُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِن بَعْدِكَ، اور یہود و نصارہ آپ کے بعد ہو جائیں۔ جمعہ مسلمان مناتے ہیں نماز پڑھ کے، عبادت کے ذریعے سے مناتے ہیں یہ عید، اور اس کے بعد کون؟ سنیچر کو یہود اور اتوار کو عیسائی، اپنا اپنا دن مناتے ہیں عبادت کا اور ملنے کا، جمع ہونے کا۔ وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو أَحَدٌ رَبَّهُ بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ، اور اس دن میں
اس دن میں ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے تھوڑا سا، اس میں جو بھی بندہ کوئی بھلائی اللہ سے مانگتا ہے اور اس کی قسمت میں اللہ نے وہ دینا ہے، اللہ ضرور اس کو عطا کرتا ہے. یا کسی برائی سے پناہ مانگتا ہے، او یتعوذ من شر الا دفع عنہ ما هو اعظم منہ، تو اللہ تعالیٰ اس شر سے بھی بڑھ کے شر اس سے دور کر دیتا ہے. جمعہ کے دن دعا مانگنا چاہیے اللہ سے. وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اور ہم آخرت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہہ کے پکارتے ہیں. جمعہ کے دن کا نام ہمارے پاس کیا ہے آخرت میں؟ یوم المزید. یہ طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور صحیح روایت ہے. یہ صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی اس کو صحیح کہا ہے، حسن صحیح. ایک روایت میں طبرانی ہی کی روایت میں ہے کہ کہا کہ فَلَيْسَ هُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَشْوَقَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمْعَةِ، کہ جنت میں جنت والوں کو جمعہ سے زیادہ کسی چیز کا شوق نہیں ہوگا. ارے جمعہ کا دن آنے والا ہے تو ان کو شوق ہوگا ایک دن جمعہ کا دن آنے والا. تو جنت میں بھی کیا ہے؟ دن ہے، ہر ایک دن کا نام ہے. تو جمعہ سے بڑھ کر کوئی اور دن ان کے لیے شوق والا نہیں ہوگا. شوق، آپ شوق سنیں گے نہیں تو شوق یعنی کسی چیز کا شوق ہوتا ہے. یہاں ہمارے کائے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو؟ بیڑی تمباکو کا. جیسا افطار ہوا یہاں کھجور وہاں تمباکو. ارے ذرا تو سموسے تو کھا. ارے نہیں بات جاتا وہاں پہ بیت الخلاء کے بعد جا کے مسجد کے شروع ہو گیا اس کا. پیس رہا ہے کچھ، پیس رہا اور پیس کی چکی چلا کے پھر ساتھ میں دوسرا آتا ہے. کیا ہے؟ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کون سا چھاپ ہے؟ گائے چھاپ ہے، بھینس چھاپ ہے، گدھا چھاپ ہے، کتا چھاپ ہے، کیا ہے یہ؟ پھر وہ بولتا، اور وہ ان میں ایک یعنی دوستی پہچان کا نہیں بھی ہوگا نا، آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی آزما کے. وہ پیسے گا، اس کو پیس کے تالی بجائے گا اور اس میں سے کچھ پھینک دے گا. چاہیے یعنی یہ کیا ہے؟ ہمدردی کا جذبہ، بھائی چارگی. یہ عالمی بھائی چارگی ہے. وہ بھی لے گا اور اس کو لے کے اپنے منہ کی صندوق میں ڈالے گا، کچھ تھوکے گا. میں دیکھا غور سے کھانے والے کیسا کھاتے، ذرا دیکھیں گے تو صحیح. ان کو کچھ تھوک دیتا ہے شروع میں اور پھر ایک دم ایسا کچھ تو ایسا ہوا، اس کے اندر ایک انرجی آئی ایک دم، اور یہاں رہے گا اس کا دبا ہوا. پھر ڈاکٹر ایک دن کھولتا ہے، بولتا ہے تو سڑ گیا پورا تمہارا، سڑ جاتا ہے پورا. تمباکو حرام ہے. اور روزے کے بعد آدمی فوراً دوڑا کس کی طرف جاتا ہے؟ لوگ دیکھیں تو یہاں ارے نماز کے لیے بھاگ رہا، استنجا کے لیے یہ کون سا ٹائم ہے تیرا، یہ اس کے لیے جا رہا ہے. کچھ لوگ نماز کے پہلے، کچھ بعد میں. اللہ رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. آپ پھل کھاؤ، کھاؤ نا، خوب کھاؤ. کون منع کیا آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ خبیث چیز ہے، یہ خبیث چیز ہے. یہ نگل بھی نہیں سکتے اور تھوکتے رہتے ہیں. جو تھوکنے کا ہے وہ کھایا کیوں تو؟ کامن سینس ہے بھائی. جب تھوکنا ہی ہے اس کو، کھایا کیوں تو اس کو؟ وہ یہاں رکھا ہے بالکل ایک دم. اور ایسی بدبو اس کی آتی ہے، کیسی بدبو آتی ہے. کوئی آدمی بات کرے تو آدمی ایسا ہو جائے گا کہ کیا ہے یہ. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہم کو شوق، جنتیوں کو جمعہ سے زیادہ کسی کا شوق نہیں ہوگا. کیوں؟ لِيَزْدَادُوا نَظَرًا إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَكَرَامَتِهِ، تاکہ جمعہ کے دن اپنے رب کی طرف، نظراً الی ربہم عز وجل، تاکہ وہ اپنے شرف میں اللہ کے دیدار کے ذریعے سے اور بڑھ جائیں. اور کرامت میں یعنی کرامت اللہ کی طرف سے ان کو جو اکرام ہوگا اس میں بڑھ جائیں، کہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اکرام اور اللہ کے دیدار میں اور بڑھ جائیں، ان کو اور ایک مرتبہ ملے، اور ایک مرتبہ ملے، اور ایک مرتبہ ملے. وَلِذَلِكَ دُعِيَ يَوْمَ الْمَزِيدِ، اسی لیے اس دن کو کیا کہتے ہیں جنت میں؟ یوم المزید. جنت کی تمام نعمتوں سے یہ زیادہ ہے، اور ہر جمعہ کو ملے گا تو اور زیادہ اس کا شوق، اس کی خوشی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملتی رہے گی. ایک روایت میں کہ بازار ہے جنت میں، اور جنتی جمعہ کے دن اس بازار میں جائیں گے. یہاں جمعہ بازار چھوڑ کے جانا ہے، وہاں کیا ہے؟ بازار میں جانا ہے. نہیں گیا نا، اب آج جا بازار میں، جا بازار میں، بھاگ بازار میں. وہ بازار میں جائے گا، یہ خریدے گا، وہ خریدے گا. ایک ہوا چلے گی،
وہ ہوا سب کے چہروں کو چھوتی ہوئی نکلے گی، وہ انٹرنیشنل ہوا رہے گی، سب کے چہروں کو جنتیوں کے چہروں سے چھو کے گزر جائے گی، وہ اور زیادہ ہینڈسم ہو جائیں گے، اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور وہ ہوا ان کے یہاں سے بھی جائے گی، گھر کو جا کے بیوی کو بھی چھو کے جائے گی۔ اب یہ آیا دولہا جنتی، وہاں سے اپنے گھر کو آئے گا بازار سے، تو بیوی کو دیکھے گا، بولے یار اتنی خوبصورت کیسا کیا ہو گئی تھی، اور بھی پہلے تو تھی، آپ یہ مت سوچو کہ خوبصورت کیسا ہو گئی۔ حسن بڑھتا بھی تو ہے نا، آ کے کہے گا تو اتنے خوبصورت کیسا ہو گئے، بولے تم بھی اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے۔ یعنی وہ ہوا دونوں کو چھو کے گزری، اور ہر جمعہ کو ان کے حسن میں بھی کیا ہوگا، یہ یوم المزید ہے، یہ زیادہ ہو جائیں گے اور بھی۔ یعنی وہاں یہاں کیسا ہوتا، جمعہ 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 تو جوان بوڑھا 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 بوڑھا، تو خوبصورتی کیا ہوتی ہے، ہاں پچھلے جمعہ کو ایک دانت گرا تابا ہے تو ہنسا تو 2 دانت گرے، نہیں بولے یہ مزید ہو رہا ہے، یہ دنیا کا مزید ایسا ہے، خوبصورتی کم ہوتی ہے، لیکن جنت کا یوم المزید کیسا ہے، بڑھ جائے گی خوبصورتی وہاں پہ، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، یوم المزید۔